خوشی صبح دم نکلتا ہوا نظر آیا، ہر سمت تیرے حسن کا جلوہ نظر آیا، گلشن میں بیاباں میں سمندر میں فضا میں تیری ثنا ہے، تیرا ہی چرچا نظر آیا، ہے وقت بھی تو اور وقت کی رفتار بھی تو ہے، تیرا ہی زمانے میں اجارہ نظر آیا، بخشش کا میرے دل کو یقین ہو گیا جب تیرے کرم کا مجھے دریا نظر آیا۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک کمسن نیک مزدور مچھلی اور ایک آدمی کی معذور بیٹی کا ہے۔ کیسے اس کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے شفا یاب کیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حکایت کی کتاب میں سے حکایت نمبر 220 میں سے ہے کہ کمسن بچوں میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ بن احمد بن یحییٰ سے منقول ہے، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں حضرت معروف خلقی رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھا تھا اور دین اسلام کی بہترین باتیں سن رہا تھا کہ ایک شخص آیا۔ اس شخص کو دیکھ کر ہم نے کہا کہ تم آج اتنے خوش کیوں ہو؟ اس نے کہا، اے ابو محفوظ رحمۃ اللہ، آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے مجھے مچھلی کھانے کی فرمائش کی تھی، تو میں ان کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے بازار سے مچھلی خریدنے کے لیے چلا گیا۔ مجھے وہاں ایک بہت ہی خوبصورت مچھلی پسند آئی اور اس مچھلی کو گھر لانے کے لیے مجھے ایک مزدور کی تلاش تھی۔ وہاں ایک کمسن بچہ نظر آیا تو میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی روشن چہرے کا مالک تھا۔ اس نے قریب آ کر مچھلی اٹھائی اور میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ہم چلتے جا رہے تھے کہ راستے میں اذان کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، چچا جان، اذان ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم نماز ادا کر لیں؟ اس کی آواز سن کر مجھے ایسا لگا کہ وہ چھوٹا سا بچہ مجھے غفلت سے بیدار کر رہا ہے، کیونکہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو میں نے کہا، کیوں نہیں، آؤ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر مسجد کی طرف چل دیے۔ اس نے مچھلی کو وضو خانے پر رکھ دیا اور پھر وضو کر کے میرے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ ہم دونوں نے نماز ادا کی اور اس بار نماز ادا کر کے میرے دل کو سکون محسوس ہوا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ کا کوئی نیک بندہ میرے ساتھ موجود ہو۔ ہم نے نماز ادا کر لی، پھر اس نے وضو خانے سے مچھلی اٹھائی اور میرے ساتھ گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے گھر والوں کو اس کمسن بچے کے بارے میں بتایا تو گھر والے کہتے کہ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی خوبصورت شکل رکھنے والا۔ گھر والوں نے بولا، اس کو روک لو اور کھانا کھا کر واپس جانے دیتے ہیں۔ لیکن جب میں نے اس نیک بچے کو کھانے کا کہا تو وہ بولا، میرا روزہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک تو چھوٹا بچہ اور مزدور، باہر اتنی سخت گرمی کی حالت میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ گھر والوں کو یہ خبر ہوئی کہ وہ روزے دار ہے تو انہوں نے کہا، اسے افطاری کے لیے روک لیجیے۔ تو میں نے کہا، بیٹا، اگر تم کھانا نہیں کھا رہے تو ہمارے ساتھ شام کو افطاری کر کر چلے جانا۔ تو بچے نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے مسجد کا راستہ بتا دیں، میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، اور پھر عصر اور مغرب کی نماز ہم وہاں ادا کر لیں گے۔ تو میں نے اس بچے کو مسجد کا راستہ بتا دیا۔ پھر ہم نے ساتھ مل کر افطاری کی اور مغرب کی نماز کے لیے نکل دیے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں نے کہا، آؤ بیٹا، ہم گھر چلتے ہیں۔ تو بچے نے کہا، کیوں نہ ہم عشاء کی نماز ادا کر کے جائیں؟ میں نے کہا، اس کی بات مان لینے میں ہی میری بھلائی ہے، کیا پتہ اللہ اس نیک بچے کے صدقے میری نماز قبول فرما لے۔ لہٰذا میں نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ مسجد میں ہی رک گیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر گھر چل پڑے۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے، ایک میں اور میری زوجہ، دوسرے میں میری بیٹی جو پیدائشی طور پر ٹانگوں سے معذور تھی، میری اکلوتی اولاد تھی جو چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان تھے۔ اپنی بیٹی کا ہم نے علاج بہت کروایا لیکن اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ اس نے معذوری کی حالت میں 20 سال گزار دیے تھے۔ تیسرا کمرہ ہم نے مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمرے میں سو گئے۔ اس بچے کو میں نے کہا کہ تم ہمارے مہمان ہو۔ میں نے اسے مہمان خانے والے کمرے میں سلا دیا۔ رات کے آخری پہر ہمارے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی تو ہم حیران رہ گئے کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ کمسن بچہ ہو سکتا ہے، شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، اس لیے وہ آیا ہے۔ لیکن میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حیرت زدہ رہ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی کھڑی تھی جو کہ اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ میں نے اسے
سینے سے لگایا اور خوشی سے رونے لگا۔ میں نے پوچھا، بیٹا تم ٹھیک کیسے ہو گئی؟ یہ تو ناممکن سی بات تھی، یہ معجزہ ہو سکتا ہے۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا، بیٹا یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا، دنیا میں ابھی بھی اللہ کے نیک لوگ موجود ہیں۔ جو بچہ شام کو آپ کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا تو آپ نے اس کو کھانے کا کہا تھا، تو اس نے کہا میرا روزہ ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا گیا۔ تو اس کی باتیں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنا نیک بچہ، کیوں نہ اس کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ تو میں نے بارگاہ خداوندی میں کچھ اس طرح دعا کی کہ اے میرے مالک، اے میرے پیارے پروردگار، اس نیک مہمان کے صدقے میری معذوری دور کر اور مجھے صحت عطا فرما۔ یہ دعا ابھی میرے منہ میں ہی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں حرکت کر رہے ہیں، اور اب میں آپ کے سامنے بالکل ٹھیک کھڑی ہوں۔ تو میں نے سوچا مجھے اس بچے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں وہ بچہ موجود نہ تھا۔ میں گھر کے دروازے کی طرف چل پڑا اور میں نے دیکھا تو وہ دروازہ بھی بند تھا۔ تو میں نے سوچا وہ بچہ کہاں غائب ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ جناب معروف خلقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ بچہ اللہ کا کوئی ولی ہوگا جو اس کی مصیبت دور کرنے آیا تھا۔ دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرو۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں پلیز۔